فلسطینی ہبران کو الخلیل کہتے ہیں۔ فلسطینی تنظیم کے زیر انتظام علاقوں میں کرائے کی کاریں لے جانے کی اجازت نہیں ہے، چنانچہ میں نے یروشلم سے ہبران جانے کے لیے بس پکڑی، جس نے مجھے مرکزی بازار میں اتار دیا۔ مجھے ابراہیمی مسجد تک پہنچنے کے لیے ایک یہودی چوکی سے گزرتے ہوئے 1 میل کا پیدل رستہ طے کرنا پڑا۔ یہ مسجد مسجد الخلیل بھی کہلاتی ہے۔ یہ جگہ مقدس آباء و اجداد کا غار کہلاتی ہے۔ کم و بیش تمام بیرونی تعمیرات جو دکھائی دے رہی ہیں ہیرڈ اعظم نے پہلی صدی قبل مسیح میں بنوائیں۔ ہیرڈ کی تعمیر کردہ عمارتیں عموماً چھت کے بغیر تھیں۔ دیواروں پر ہیرڈ کے زمانے کی کھدی ہوئی تحریریں دیکھی جا سکتی ہیں۔ سن 657 عیسوی میں جب اس علاقے پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا تو اس عمارت کو چھت ڈال کر مسجد بنا دیا گیا۔ مسجد الخلیل ایک چھوٹے سے قبرستان پر بنائی گئی ہے جہاں 4 جلیل القدر پیغمبران اور ان کی بیویاں دفن ہیں۔ ان 4 بزرگ ہستیوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام اور پھر ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام شامل ہیں۔ بعض یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام بھی یہیں دفن ہیں۔ مسجد کے نیچے واقع قبرستان قبلہ کی دیوار کے سامنے موجود گنبد سے دیکھا جا سکتا ہے۔ عمارت بنیادی طور پر 3 کمروں میں تقسیم ہے۔ ہر کمرہ ایک جد اعلیٰ اور ان کی اہلیہ کی قبروں کے ساتھ ان کی یادگار کا حامل بھی ہے۔ غالباً عظیم اجداد کی ان یادگاروں کو ہی مقبرے کہا جاتا ہے، لیکن کسی کو بھی یقین نہیں کہ یہاں ہمارے جلیل القدر آباء و اجداد کے باقیات موجود ہیں۔ ان یادگاروں کے حامل غالباً قریب ہی دفن ہیں۔ احاطے کے درمیان میں دربار ہے اور ساتھ میں 12ویں یا 14ویں صدی کا ایک مقام داخلہ ہے جو اس مرکزی کمرے تک لے جاتا ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور جناب سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یادگار ہے۔ ابراہیم علیہ السلام مغرب اور جناب سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرق میں آرام فرما ہیں۔ ان کے یادگاری نشان 10ویں یا 11ویں صدی میں تعمیر کیے گئے تھے اور انہیں موجودہ چوکور گنبد کی شکل 14ویں صدی میں دی گئی۔ یادگاروں کے درمیان واقع چوڑا دروازہ ایک بڑے جنوبی کمرے کی جانب لے جاتا ہے جہاں حضرت اسحاق علیہ السلام اور بی بی ربیکہ کی یادگاریں ہیں اور مسجد کا مرکزی حصہ بھی۔ یہ یادگاریں 12ویں صدی میں دوبارہ تعمیر کی گئی تھیں۔ مسجد کی خوبصورت محراب اور منبر جنوب مشرقی دیوار میں ہیں۔ محراب کا اوپری کھلا حصہ اور سنگ مرمر سے بنا کنارہ 12ویں صدی، جبکہ بالائی کھڑکیاں 12ویں صدی کی اونچی چھتوں کا حصہ ہیں۔ منبر کے دائیں جانب ایک چھوٹی سی چھپر نما چھت ہے جو 12ویں صدی میں غاروں کے داخلی حصوں پر بنائی گئی۔ غالباً راستہ بند ہونے کے بعد یہ چھت دوبارہ بنانی ضروری تھی۔ کمرے کے پار مسجد کی دہلیز سے آگے 14ویں صدی میں بنائی گئی ایک چھت ہے۔ یہ ایک بڑی سی درز کے اوپر ہے جو اس ایوان میں کھلنے والی واحد جگہ ہے جو نیچے واقع دوہرے غار تک لے جاتی ہے۔ اب ان غاروں میں داخل ہونے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ بہت سے لوگ کیمروں کی روشنی میں اندر دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن کچھ بھی دکھائی نہ دے رہا تھا۔ موجودہ قواعد کی روح سے یہودیوں کے جنوبی مغربی راستے سے داخل ہونے پر پابندی ہے، جبکہ مسلمان صرف شمال مشرقی سمت سے ہی داخل ہو سکتے ہیں اور احاطے کے باقی حصوں میں ان کا داخلہ ممنوع ہے۔